الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی ابا محبت سے پڑھ لیجئے درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله يا رحمة للعالمين يا رسول الله انظرها لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساهل لنا أثقالنا امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور ہدا ناک سارا پیر کامل آرا رحمما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کسے نال وفا نہیں کی تھی وہ اس دنیا بے اعتباری ایتے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے نوارو وانی نہ کوئی محبوب ریاوے تھے نہ رہی کسے دی سرداری آدم جب
جب لے او نام خدا دا او نہیں تے روسے جاندی واری درود لامحدود حضور تاجدار مدینہ امام الانبیاء فخر آدم و بنی آدم حضور سید المرسلین امام الاولین والآخرین احمد مختار نبی کل ختم رسول جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بلند بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام نذرانہ یقینت پیش کرنا کے بعد دوران خطبہ جو دوران خطبہ آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی لرب کتاب بے عیب کتاب قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک چھوٹی سی آیا مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. دعا کریں اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے اور آپ سب کی چاہنے والے حضرت علامہ مولانا ظفر اقبال نعیمی صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس گھر والوں کے پیر و مرشد اور وہ بھی سلطانی ہیں, ان کے امامہ شریف سے میں نے پہچانا اور میں بھی قادری سلطانی ہوں, ایک لحاظ سے تو ہم پیر بھائی ہوئے. میرے ساتھ بیٹھے یہ بھی میرے دوست قمر صاحب وہ بھی سلطانی ہیں. تو دعا کریں اللہ اولیاء اللہ کا صدقہ, بزرگان دین کا صدقہ, صدقہ پیر باہو کا میرا مولا آپ کے بیٹے ہمارے ویر بھائی محمد دلاور کی اللہ بخشش فرما دے. آمین. محترم نے ہمیں بلایا اور آپ احباب نے نعت شریف بھی سنی, کیونکہ جمعہ نہیں ہے, مختصر سی اور پوائنٹ کے لحاظ سے بات کرنی ہے. ایک دو احادیث ایک دو بات کر کے 2-3 آیات بینات پڑھ کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. حضرت نے حکم کیا اب آپ کے سامنے حاضر ہوں, اور جن صاحبان کی آپ نعتیں سن رہے تھے وہ بھی کوئی محتاج, کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں. سلیم چراہی صاحب گولڈ میڈلسٹ رہے اور بجواس کی مشہور شخصیت جو ان سے پہلے آپ احباب کے سامنے نعت شریف پڑھ رہی تھی, اعجاز الحق صاحب, اور ان کے بڑے بھائی وہ بھی نعت خواں ہیں. یہ دونوں بھائی بجوات کی شان ہے. میں کہتا ہوں بجوات کا لوگوں کا پتہ تو ہے, لیکن ان دونوں کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت نے یہ حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں, اللہ نے ان کی عزتوں کی برکت سے بجوات کا نام بھی مشہور کر دیا. تو بات میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں دعا یہ کریں اللہ مرحوم کی بخشش فرمائے, اور ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں میرا مولا قبول فرمائے. اور پتہ نہیں کس کے منہ سے نکلی ہوئی بات میرا اللہ قبول فرما لے. میرا رب سونا کسی کے ایک جملے کی برکت سے, ایک آمین کے صدقے, یا ان جیسے بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے, حضرت صاحب کی دعاؤں کے صدقے, مجنہ چیز کی دعاؤں کے صدقے, آپ اعلیٰ لوگوں کی برکت سے اللہ مرحوم کی بخشش فرما دے. اور ان کے والد گرامی عبد المجید صاحب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے, بیٹے کی زوجہ محترمہ کو اللہ صبر عطا فرمائے, ان کے بیٹوں کو یا جو بھی ان کی اولاد ہے اللہ انہیں صبر عطا فرمائے. مختصر سی حاضری میرے بھائیوں, قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں, کیونکہ قرآن کوڈ آف لائف ہے. قرآن سے شروع کرتے ہیں. بندہ یہ موبائل خریدتا ہے بازار سے, وہ 1000 کا خریدے, 1200 کا خریدے, 5000 کا خریدے, 10,000 کا, لاکھ کا, 2 لاکھ کا, 3 لاکھ کا, جو ڈبے کے ساتھ خریدے گا اس کے ساتھ کیٹلگ بک ہوگی ایک اس کی کہ آپ کو کسی جگہ پہ پریشانی ہو جائے, آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے فلاں بٹن کو دبائیں اور یہ کلیئر ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا کر کے فضول نہیں بنا دیا, اور نہ ہی اس لیے پیدا کیا ہے
کہ تم دنیا میں جاؤ اور موجیں کرو، صرف شادیاں کرو، مال و جائیداد اکٹھا کرو اور بیٹے پیدا کرو، بیٹیاں پیدا کرو، ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، بس بات ختم ہو گئی، مر جاؤ، بس بہت سونی زندگی گزار کے گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم نے ڈیفینیشن الٹی نکال لی ہے، الٹ معاملہ چل رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان کی وجہ تخلیق کائنات نے انسان کی تخلیق ہی اسی لیے پیدا فرمائی، اسی لیے انسان کو پیدا کیا کہ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنہ اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور جو نماز والی آیا مبارکہ پڑھی، ہر بندہ دعا کرتا ہے، ہر حاجی، ہر قاری، ہر نمازی، ہر مفتی، ہر عالم دین، ہر مفکر، ہر شیخ الحدیث، ہر ولی اللہ جب بھی نماز ادا کرے گا تشہد میں بیٹھے گا تو فوری طور یہ جملے ضرور دہرائے گا تشہد میں بیٹھ کے کہ یا اللہ ربنا اغفر لی، اللہ میری بھی بخشش فرما دے، والی والدیہ میرے ماں باپ کی بھی، وللمومنین مومنین کی بھی، اور ان لوگوں کی جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، جو دنیا میں نہیں آئے، قیامت والے دن تک جو بھی لوگ آئیں، اللہ یوم الحساب کے دن تمام امت مسلمہ جو خاتمہ بالایمان پہ فوت ہو، اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ یہ ہمارا بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، کھانا کھانا نہیں، مہمانوں کو بلانا نہیں، یہ سب کا اجتماعی دعا کرنا، یہ اسی بات سے ثابت ہے کہ اصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ہم سب اصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ مرحوم کی اللہ بخشش فرما دے۔ اہل علم والے بیٹھے ہیں میرے بھائیوں تاکہ جو زندہ ہیں اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے، جو چلے گئے ہیں اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے، جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت ہو رہی ہیں۔ یہ کس لیے؟ یہ امت مرحومہ ہے۔ بندہ دنیا میں آتا ہے تو پاک ہوتا ہے، گناہگار کر کے یا نیک اعمال کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ قبر میں بندے کی صرف دو کفیتے ہیں، یہاں بندہ نیک ہے تو یہاں بندہ گناہگار ہے، یا بندہ نیک ہے یا گناہگار ہے۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب شرح صدور میں یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں، اگرچہ بندہ مرنے والا گناہگار ہے، اس کے جنازے میں نیک لوگوں کی شمولیت ہو جائے تو اللہ ان نیک لوگوں کا صدقہ اللہ اس مرنے والے کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور اگرچہ وہ مرنے والا گناہگار ہے تو اس کے جنازے میں نیکوکار شامل ہو جان اور اللہ ان نیکوں کا صدقہ مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ دونوں طرف اللہ نے بخشش کے ذریعے بنائے، یا بندہ گناہگار ہے یا نیک ہے۔ لیکن یہاں پہ وہ قرآن کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کو معاملہ بڑا لمبا ہو جائے گا، اس لیے میرے بھائیوں جوان بندہ فوت ہوا ہے تو یہ سمجھے کہ اگرچہ جوان چلا گیا تو ہمیں موت نہیں آئے گی۔ حضرت صاحب کی والدہ مہینہ ڈیڑھ دو پہلے فوت ہوئی اور اس سے چند دن پہلے ان کی ہمشیرہ، جوان ہمشیرہ جو ان سے چھوٹی تھی، ٹھیک ہے، جن کی یہ کفالت بھی کیا کرتے تھے، تو وہ مرحومہ مغفورہ وہ بھی چلی گئی۔ مقصد یہ کوئی آپ کو بڑائی نہیں بیان کر رہا، یہ کہنے لگا ہوں چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 184 اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیو صرف ذائقہ چکھنا ہے، مرنے کے بعد موت نہیں ہے، بندے کا انتقال ہونا ہے۔ انتقال ہونے سے چیز ختم نہیں ہوتی، اسی طرح بندہ بھی ختم نہیں ہوتا، صرف اس جہان سے دوسرے جہان کی طرف منقطع ہونا ہے، اس نے جانا ہے، اس کا پارسل ہو جانا ہے۔ یہ پہلے دنیا میں زندہ تھا تو سیدھا تھا، جب لیٹ گیا پھر اگلے معاملے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن ختم نہیں ہوا۔ اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر گناہ ثواب کا معاملہ ختم ہو گیا۔
اگرچہ بندہ کوئی ختم ہی ہو جائے، ایک گلاس ٹوٹ جائے تو بندہ کہے یار اس میں پانی ڈال کے دے. نہیں میں کہہ رہا ہوں پانی ڈال کے دے. بھائی ٹوٹ گیا پانی کیسے ڈالوں؟ یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ چیز ہی ایسی تھی، جب ٹوٹ گیا ختم ہو گیا تو اب اس میں پانی نہیں ڈل سکتا. انسان ایسا نہیں، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت کے بعد پھر حیات ہی حیات ہے. اور کیوں؟ اللہ اس کے علاوہ بھی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، 29واں پارہ سورہ ملک آیت نمبر 2، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے موت اور حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سبحان اللہ. اسا موت حیات نو اس واسطے پیدا کیا، اس واسطے بنایا، اس واسطے موت اور حیات کا دنیا کائنات میں تسلسل رکھا تاکہ تمہیں آزما سکیں. ارے بندہ تمہیں پہچان سکیں کون تم میں اعلیٰ کام کرتا ہے، ارے کون تم میں اچھا کام کرتا ہے، کون تمہیں برے کام کرتا ہے، کون تم میں سے اچھی زندگی گزارتا ہے، کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے. اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں پہچان لیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے. سبحان اللہ. لیکن اور موت اور حیات کا سلسلہ وہ بھی اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اے میرے جوان، ہے میرے ویر، ہے میرے بزرگ، ہے میرے بچے، ذرا دھیان سے قرآن سن لے. میرے اللہ نے یہ نہیں فرمایا تو جوان ہے تو تجھے موت نہیں آئے گی، ارے تو بزرگ ہے تو تجھے موت نہیں آئے گی، ارے تو بچہ ہے تو تجھے موت نہیں آئے گی، ارے تو لڑکپن میں ہے تو تجھے موت نہیں آئے گی، ارے تو جوانی میں ہے تو تجھے موت نہیں آئے گی، تو کاروبار میں تو تجھے موت نہیں آئے گی، تو پائلٹ بنا جہاز میں جا رہے تو تجھے موت نہیں آئے گی، ارے تو زمین کے 10 گز 100 گز اندر ہے تب بھی تجھے موت آ جائے گی، آسمانوں میں اڑ رہا ہے تو تجھے موت آ جائے گی، دنیا میں سفر کر رہا ہے تو تجھے موت آ جائے گی. کس وقت موت آئے گی، کس لمحے موت آئے گی؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اللہ یہ نہیں کہتا جوان بچہ بوڑھا، اللہ کہتا ہے جب تیری موت آئے گی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. سبحان اللہ. اور جب تمہاری اجل آ جائے گی لا یستاخرون. ارے جوان میرے بزرگ میرے بھائی ذرا توجہ سے سن لے، ارے نہ 1 منٹ تیری موت کی تجھے مہلت دے گی، نہ تیرا 1 منٹ زیادہ کیا جائے گا، نہ 1 سیکنڈ کم کیا جائے گا، مقررہ وقت پر تیری روح کو کھینچ لیا جائے گا، تو دنیا فانی سے تیری روح برباد کر جائے گی. اب وہ جو پہلے بھائی باپ بیٹا تھا اب وہ ڈیڈ باڈی میت بن گیا، اب سارے رشتے چینج ہو گئے. اب اس لیے میں کہتا ہوں یہاں پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو رب کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، پھر قبر میں تو اکیلا ہوگا، قبر میں مصطفیٰ آ جائیں گے تو اجالا ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ حضرت فرماتے ہیں یہاں پہ کہ آج لے ان کی پہنا آج مدد ماں
سے آج لے ان کی پہنا آج مدد مانگن سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. صرف ایک حدیث بس، اس کے بعد قبلہ پیر صاحب بیان فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. ایک حدیث وہ کیا ہے کہ جب ہم نے مر جانا ہے تو روز محشر کا دن ہوگا میرے بھائیوں، وہاں پہ سب سے پہلا سوال یہ نہیں ہونا کہ بھائی تم سنی ہو، بھابی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، کیا ہو. حضور فرماتے ہیں روز محشر سب سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے. کس کا سوال ہونا ہے؟ نماز کا سوال ہونا ہے. تو اب ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا جوان بھائی کسی کا دوست ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا باپ ہے، یا ان کے چاچے بابے بیٹھے ہیں آپ سب حضرات. یہ محبت کی وجہ سے حضرت صاحب نے رات روتے ہوئے فون کیا، کل بھی اور 3 دن پہلے بھی، کہ جوان بچہ فوت ہوئے. تو بھائی دوست جانے کا وقت تو ہمارا تھا لیکن بیٹا جوان چلا گیا، بڑی محبت والا پیار والا تھا. لیکن یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم کسی کی موت سے سبق حاصل کریں. موت مجھے بھی آنی ہے اور آپ میں سے بھی کوئی باقی نہیں رہے گا. سب کو موت آئے گی، سب موت کا ذائقہ چکھیں گے. حضور کے ساتھ وابستگی، ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیجئے. تو وہ تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ یا تو حضور کے اوپر درود پڑھنے سے ہوگا، تو یا آقا کریم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے سے ہوگا. حضور کی سنت اور فرض ہے نماز، سب کے اوپر کسی کو معافی نہیں ہے نماز کی، اور کوئی کسی کی نماز کو لوٹا نہیں سکتا. ہر بندے نے اپنی نماز کا خود ہی حساب دینا ہے. کوئی کسی کی نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر جو کوئی کہے فلاں فلاں پڑھ لے گا تو وہ بکواس ہے، جھوٹ ہے، ایک بہتان ہے، تہمت ہے. لیکن میں حدیث کی طرف آؤں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، صرف چند اشعار اور چند باتوں کے اندر. وہ کیا کہ حضور فرماتے ہیں روز محشر کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی بات نہیں مانے گا. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہوں گے اور پوری کائنات اکٹھی ہو کے ابو البشر میرے اور آپ کے باپ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے دروازے پہ چلے جائیں گے اور جا کے دستک دیا جائے گا. حضور اللہ کے نبی، آپ تو پیغمبر خدا ہیں، نبیوں کے امام ہیں، تو ہمارے لیے دعا کیجئے. لیکن اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. میرے بھائیو، تمام ابو البشر، تمام نبیوں کے سردار حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب کلی تمام کائنات کے لوگ اکٹھے ہو کے جا کے دروازہ کھٹکائیں گے اور آپ باہر آئیں گے اور کہیں گے اذهبوا الى غیری، کہ جاؤ کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ. میرے بھائیو، اختصار اور بات کو سمیٹتے ہوئے بالکل شارٹ بات کرنے لگا ہوں. ہر بندہ اب نبیوں کے پاس لینے لگ جائیں گی. کبھی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت ادریس، حضرت یعقوب، حضرت یونس، حضرت ادریس علیہ السلام، اینڈ پہ سب کے سب لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں گے. اے نبی خدا، آپ تو ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کرنے والے اور آسمانوں کے اوپر زندہ اٹھائے جانے والے، بڑا مقام ہے. حضور ہمارے لیے دعا فرما دیں. آپ نے فرمائیں گے کہ نانا، ارے کہاں سے آئے ہو؟ کہیں گے کہ بڑی دیر ہو گئی ہے، ہر نبی کے دروازے پہ جا رہے ہیں. ہر نبی کا جواب یہ ملتا ہے اذهبوا الى غیری، کہ جاؤ کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ. میرے بھائیو، اتھینٹک حدیث بیان کر رہا ہوں. اور پھر کلی کائنات اکٹھی ہو گئے اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کہیں گے ارے جوانوں لوگوں میری بات سن لو، آج میں تمہیں اس کے دروازے پہ بھیجتا ہوں کہ جو دنیا میں اس کے دروازے پہ جاتا تھا
وہ تب بھی خالی نہیں موڑتے تھے، آج جاؤ گے آج بھی خالی نہیں موڑیں گے۔ سبحان اور اللہ۔ پوری کائنات اکٹھی ہو کے تمام لوگ اکٹھے ہو کے جا رہے ہیں، امام الانبیاء اور میرے اور آپ کے آقا اور مولا، مدینے کے تاجدار، رب کے حبیب، رب کے پیارے لاڈلے محبوب، میرے اور آپ کے پیغمبر خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، اور سب لوگ جا کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ سونیا دنیا تے بھی تہاڈا صدقہ ہی کام ہوندا سی، یا رسول اللہ اج کوئی کم نہیں ہوندا پیا۔ اللہ دے نبیاں سارے نبیاں دی بارگاہ چ گئے ہیں، ہر نبی نے آکھیا اذهبوا الى غیری، لیکن میرے آقا فرمان گے او لوگو او پریشان نہ ہوو، اگے اگے میں چلنا وا، پیچھے پیچھے تسی آنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ حضرت فرما دینے کہ آج لے ان کی پہنا، آج مدد گنے سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ منو تے تھانوں سب نو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ گل اگے بھی لمبی ہے سی، لیکن حضرت صاحب دا خطاب ضروری ہے۔ قبلہ پیر صاحب دعا بھی فرمان گے، بیان بھی فرمان گے، تے جنی ساری حاضری ہوئی ہے حضرت دعا کرو اللہ میری حاضری قبول فرمائے، اور اے جڑا حضور دا صدقہ بیان کیتا ہے اللہ ان آیات بینات دا صدقہ اللہ ویر چھوٹے پائی محمد دلاور دی اللہ بخشش فرما دے۔ سارے دلوں دعا کرو، کیونکہ دل سے نکلے جو بات اثر رکھتی ہے پر نہیں لیکن طاقت پرواز رکھتی ہے۔ میرے بھائیو ٹڈو بندہ گل کرے تے صحیح، اج بھی خدا مندا ہے، اج بھی خدا سندا ہے، ساڈا دھیان ہوندا ہے انج کر کے دعاواں اللہ سونیا کرم کریں، یا اللہ کرم فرمائیں، پتہ نہیں ہونا کہ نہیں، پر چلو یار دعا بھی مانگ لی، انج دیاں دعاواں منگنیاں نے تے کوئی گل نہیں۔ ایتھے اجازت ہوے حضرت ایک نکی جی مثال دئیے، ایک سکھ تے مسلمان دی، ایک مسلمان اور ایک سکھ پہاڑی تے چڑھیا، اور سکھ پوجن ڈیا اپنے گرو نانک نو، اپنے فراں وغیرہ وغیرہ، انہیں کہا اوئے وہ تو جو آنا پر تیرا سکھ بڑا بڑا، انہیں کہا چھال مار تھلے، چھال مار اقتصاد دے نال مسلمان نے چھال مرواندے نو تکا ماریا، پہاڑ تو تھلے سٹیا کر لے، ایک دن سکھ موقع ہی نہ جناب ہاتھ چاڑ کے کوئی تھلے پہ آوے تو وہ ٹردا پیا، جدو وہ چلدا آ رہا انہیں کہا تو بڑیاں مینوں گلاں کیتیاں نے سچیاں تے جھوٹیاں تے وغیرہ وغیرہ۔ اج معاشرے دا حال ہے بھی اس واسطے علماء دی جڑی ہو جی گل بھی ہوندی ہے، ہوٹنگ نہیں ہوندی، مزاح نہیں ہوندی، سمجھن واسطے ہوندی ہے، کیونکہ اللہ قرآن چ ہمیشہ ہر جگہ تے مثالاں دے دے کے سمجھاندا ہے۔ میرے بھائیو پھر وہ مسلمان دا ایمان ویکھو، انہیں اگوں ویکھیا، انہیں کہا ہے تے سکھ ہندو بچ گیا آ گیا، انہیں کہا یار وہ تو بچ گیا، میں تے مزاح ہی لگا، میں تینوں بڑیاں واجاں مارنے یار جو چھال کٹ ماری، انہیں کہا نا گلاں اپنی جگہ تے انہیں چھال تے توں نہیں مار دی، انہیں کہا نہیں یار چلا ہویا، اور میں تے تینوں مزاح نال کہن ڈیا ہاں، میں تے تیرے نال کوئی گل ہی نہیں سی، صرف شگل لان ڈیا، انہیں کہا نہیں نہیں چل اتے، انہیں کہا مار چھال، میرا تے خدا میرا تے بھگوان جھوٹا سی، تیرا خدا تے سچا نا، چھال مار، تے نال ہی دعا کرتا یا اللہ اے دے تے جھوٹے نے بچا لیا، تو سچا رب مولا خیر رکھی، تے نال ہی ٹھلے جے منہ نال آندا پا بھگوان تم یار دھیان رکھی تھوڑا جہا ہے۔ انج دیاں ساڈیاں دعاواں نے، انج دے ساڈے سلسلے نے آمین کہن والے، خالی امام پیا ترلے لوے پیچھے آمین والے نے، اگر جے کوئی 35 روٹیاں رام دا ٹکر کھادا ہوئے تے میرے بھائیو دعا کتوں قبول ہونی ہے؟ ایک لقمہ رام دا 40 دن عبادت تے ریاضت تے دعا قبول نہیں، تے جتھے پرونٹھے تے جگ لسیاں تے ککڑ تے کڑائیاں دلے کڈے ہون، او میرا حالے عمر انج لنگ جاندی ہے، پھر آنے دعا قبول نہیں ہوندی، دعا گھٹا تے سوا قبول ہونی ہے۔ اسی زبان نال ویکھیے، اپنے کریکٹر نال ویکھیے، کیونکہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا بلکہ خبر نہیں، خدا واسطے اپنی اور اپنی اہل خانہ دی اصلاح کرو۔ اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، مرحوم دی بخشش فرمائے۔ باخر دعوانا